الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. سورہ فجر سے ہماری بات آغاز ہوتی ہے، اور یہ سورہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے جس میں وحدانیت الہی کے ساتھ ساتھ مقاصد زندگی، منکرین قوانین الہی اور آخرت کے تذکرے اس سورت کے موٹی باتیں ہیں اور اہم مضامین ہیں. یہاں بھی بات ایک قسمی جملے سے آغاز ہوتی ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر وہ ٹائم ہے، وہ وقت ہے کہ جس میں رات کی تاریکی ٹوٹ کر اس سے روشنی کا آغاز ہوتا ہے، اور دن کی شروعات وہی ہے جو دراصل رات کی تاریکی سے دن کی جو طلوع ہونے کا وقت ہے، یہ اسی کا آغاز. چند ایک باتیں ہیں جملے پر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. چار جملے. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر، اور لیال عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں کہ جو 10 راتوں میں پھر حج کی تکمیل ہوتی ہے، اور ایک عبادت کا موقع ہے، یہ فرصت ہے، اور یہ بابرکت راتیں ہیں، بابرکت دن ہیں، لمحات ہیں. والشفع والوتر میں بعض حضرات نے بہت ساری باتیں قیمتی سی کی ہیں، جو میں سے ایک میں بھی آپ کو عرض کروں. وہ نمازوں کا تناسب ہے. کچھ رکعتیں طاق ہیں اور کچھ رکعتیں جفت ہیں، یعنی دو. فرض کیجئے ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، فجر کی 4 رکعتیں اور مغرب کی 3 رکعتیں. یہ طاق ہو. وتر بھی طاق ہے. چونکہ نماز در حقیقت عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے، اور ان میں یہ بات بھی ہے کہ کچھ طاق اور کچھ جفت. تو پھر دیکھ لیں کہ وہ عبادت جن پر اعمال صالحہ کی قبولیت کا انحصار ہے اور مسلمانی کی نشانی بھی ہے، تو اگر اہم نہ ہوتی اللہ رب العزت اس کے لیے قسمیہ جملہ استعمال نہ فرما لیتے. اور لیال عشر بھی
10 راتیں بھی اگر انتہائی قیمتی نہ ہوتی تو ان کے لیے بھی یہ جملہ استعمال نہ ہوتا. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے ایسی کوئی گواہی یا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے شعور کام کر جائے اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ آگے چل کر کیا باتیں آنے والی ہیں. شعور کی بات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان ان باتوں کو ایک عام بات سمجھ کر نظر انداز کر دے تو وہ ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. اس کے پاس جو فرصت ہے، جو وقت اور لمحات اسے ملی ہیں، وہ تو انہیں ضائع کرنے پر ہی تلا ہوا ہے اور انہیں ضائع کر کے رہے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی توڑ کر روشنی آ جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری سے کفر کی تاریکی ٹوٹے گی، اور ٹوٹ گئی. اللہ رب العزت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کی شرکی طاقت ختم ہو، مجوسیوں کی آتش پرستی ختم ہو گئی، صلیبیوں کے صلیبی طاقتیں ختم ہو گئی، اور ان انسانوں کی طاقت بھی تہس نہس ہو گئی جو اپنے آپ کو کیا سے کیا نہیں سمجھ بیٹھے تھے. اور اللہ رب العزت کا فرمان اعلیٰ و ارفع ہو گیا اور اسلام کا جھنڈا بلند و بالا ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم اور رات کی قسم، واللیل اذا یسر، اور نمازوں کی قسم، جو بعض رکعتیں، بعض وقت کی نمازیں طاق اور بعض جفت. یہ سب باتیں دلیل ہیں کہ جو باتیں آپ کو کہی گئی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں اور ان میں جان ہے. اور وہ قسمیہ جملہ بھی اس لیے استعمال کیا گیا ہے اے بنی آدم، تاکہ آپ ان کی اہمیت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی باتوں پر لائیں، اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور دنیا کی سعادت اور آخرت کی سربلندی حاصل کریں اور دنیاوی اور اخروی تباہیوں سے بچیں. باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں. اللہ رب العزت خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کے دین و دنیا کے خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.